سمجھتی ہے کہ وہ انہونا سا خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا، ہونے والی بات ہی نہیں تھی، یہ تو خواب تھا، یوٹوپیا۔ تو حضور نے بھی جو باتیں کہی تھی اگر کر کے نہ دکھاتے تو کہتے ہونے والی بات نہیں، شاعری ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو خادم ہوتا ہے۔ وہی بہت اچھا شعر کہا، بڑی عمدہ بات ہے، لیکن کہاں ہو سکتا ہے یہ؟ امپاسبل۔ قوم کا سید اور خادم ہو، امپاسبل۔ قوم کا سردار ہو اور ایک غریب عورت اس کے بچوں کے لیے آٹے کی بوری اپنے کندھے پر لاد کر رات کے وقت لا رہا ہو۔ Is it imaginable? Is it imaginable? لاکھوں مربع میل کے اوپر حکم جس کا چل رہا ہے، وہ بیت المقدس کا سفر کر کے جا رہا ہے، اور وہ بھی سرکاری وزٹ ہے، کوئی کسی کو علاج کے لیے نہیں جا رہا، کسی بیٹے کی کانووکیشن میں شرکت کے لیے نہیں جا رہا، معاذ اللہ۔ وہاں سے ریکویسٹ آئی آپ یہاں آئیں گے تو یہ بیت المقدس جو ہے فتح ہو جائے گا، یروشلم فتح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں کے عیسائی علماء نے کہا تھا، اے مسلمانوں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شہر فتح ہوگا، لیکن جس کے ہاتھوں فتح ہوگا اس کی کچھ نشانیاں تم میں وہ نہیں ہے، یہ کبھی فتح نہیں ہوگا تمہارے ہاتھوں، چاہے تم قیامت تک پڑے رہو۔ اس لیے کہ یروشلم کی فصیلیں بہت اونچی تھیں، اندر سے سیلف سفیشینٹ، پانی اور ہر چیز موجود۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین هذه الامہ، ان کی گئی ہے ریکویسٹ دارالخلافہ آپ تشریف لائیں تو یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ یہ سفر کیا ہے 700 میل کا سفر، ایک اونٹ اور ایک خادم ساتھ ہے، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کچھ نہیں۔ اور چونکہ اسی پر راستے کا راشن بھی ہے تو وقت پہ ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھا ہے اور خادم آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر۔ کین یو بلیو اٹ؟ ہمیں عظمت کا احساس ہوا جب معلوم ہوا کہ چون لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر جاتی تھی کالج، یا عبد الجوان ناصر کا بیٹا یا بیٹی بھی جاتی تھی اسی طرح، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا تھا ہندوستان کا وہ جو ریلوے کا منسٹر تھا لال بہادر شاستری، جب وہ مرا ہے تو میں حیران ہوا۔ اٹ واز ڈسکلوزڈ، اس کا کوئی گھر پورے انڈیا میں نہیں تھا۔ سوال پیدا ہوا کہ اب اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، کہاں جائے؟ اور اس کی بیوی اپنے ہاتھ سے جو ہے کھانا پکاتی تھی، اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے شاستری کو تاشقند میں تو اس نے وہاں سے ٹیلی فون پر جو بات کی ہے وہ ماتا جی سے کی ہے، بیوی سے نہیں کی۔ لیکن یہ ساری بلندیاں ان سب کو جمع کر لیجئے، کیا عمر کے آس پاس بھی آئیں گے؟ یہ کارنامہ کر کے دکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو قائم کرو اور دنیا پر حجت قائم کر دو کہ ہاں دین یہی ہے، حق یہی ہے، نظام یہی ہے۔ اسی میں انسان کی فلاح ہے، اسی میں اس کی بہبود ہے، اسی میں اس کی اخلاقیات کی بلندی ہے، اسی میں اس کی تہذیب کی مضبوطی ہے، اسی میں اس کے تمدنی کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب امت پر جو مظہر ہے اس تکمیل امت نبوت اور رسالت محمد کی، وہ کیا ہے؟ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہیں ہوتا، آپ کا مقصد بعثت پورا نہیں ہوا۔ عام آدمی کو کہے گا آپ میری بات پہنچا دیں گے بغیر اس کے وضاحت کے تو شاید وہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ حضور کا بعثت مقصد پورا نہیں ہوا، ایک درجے میں پورا ہو گیا، جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ مکمل ہو گیا۔ اگر تو صرف عرب کے لیے آئے ہوتے تو ٹوٹل اکمپلشمنٹ ہو جاتی ہے اس مشن کی۔ آپ تو بھیجے گئے تھے پوری نوع انسانی کے لیے۔
جب تک پوری نوع انسانی تک وہ ہدایت نہ پہنچے اور پھر اس کے اوپر وہ نظام قائم نہ ہو، اس وقت تک تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ اگر اقبال نے کہا تھا آج سے تقریباً 100 سال پہلے، تو ظاہر باتیں سوچیے، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ کام کرنا ہے اس امت کو، اور جب تک وہ یہ کام پورا نہیں کرتی، ہاں کرے، کوشش کرے، نہ کر سکے کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول خرو ہو جائے گا، کرتا ہی نہیں تو اس کا کوئی تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہے، نوٹ کر لیجیے۔ وہ اپنی جگہ امتی بنا پھرتا ہو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں اسے میرا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، دین کے اعتبار سے اور حضور کے ساتھ اپنے تعلق کے اعتبار سے اس بات کو نوٹ کر لیجیے۔ یہ کام ہونا ہے، اس کا صغرا کبرا قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ جو آج کانفرنس آپ کو دیا گیا ہے، یہ ہدیۃً، اس کو ذرا کھول لیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا مطالعہ میرے ساتھ کر لیں مکمل۔ یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ یہودیوں کی سازشوں کے علی الرغم نور توحید کا اتمام اور دین حق کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اس کے لیے صغرا کبرا کہاں ہے؟ جو ابھی ہم نے 2 آیتیں پڑھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے غلبے کے لیے۔ یہ صغرا ہو گیا۔ کبرا کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کا ترجمہ آپ جا کر پڑھ لیجئے گا، خود پڑھ لیجئے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان سے کہ یہ خلافت مل کر رہے گی، جبکہ ابھی حالات مدینے میں اتنے خطرناک تھے کہ ہر وقت اندیشہ رہتا تھا کہ ابھی کفر آئے گا، حملہ ہو جائے گا۔ یہ غزوہ احزاب سے پہلے کی بات ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ غزوہ احزاب اس میں سورہ نور کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب تیسرے صفحے پہ آئیے، چوتھے صفحے پہ۔ خلافت علی منہاج النبوت کا دور دوبارہ آ کر رہے گا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، حضور نے اپنے زمانے سے لے کر اور قیامت تک 5 ادوار گنا دیے۔ یہ بھی جا کر پڑھیے گا، میں اس وقت تو صرف کروا رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا ہے۔ یہ جا کر پھینک نہ دیجیے خدا کے لیے، بہت بڑی توہین کی مرتکب ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں خیانت ہوگی۔ ان پر ظاہر بات ہے تنظیم کے کارکنوں کے پیسے خرچ ہوئے ہوئے، ایسے تو نہیں چھپتی، تو اس کا حق ادا کیجیے۔ پہلا دور، دور نبوت، حضور نے کہا میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر دور نبوت ختم، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر ہٹا لے گا، اٹھا لے گا۔ پھر ظالم بادشاہت کا زمانہ آئے گا، بنو امیہ، بنو عباس، یہ کون تھے؟ حادثہ کربلا کب ہوا؟ واقعہ ہرا کب ہوا؟ میں اشارے کر رہا ہوں صرف۔ پھر غلامی والی بادشاہت کا دور آئے گا، اس سے مراد میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کیا سمجھی گئی ہو، آج سمجھ میں آتی ہے۔ کولونیل رول، کہیں انگریز، ہمارا بادشاہ، ہماری ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریہ۔ اس سے پہلے کم از کم مسلمان تو تھے بادشاہ، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، ٹھیک ہے، بہت برے بھی تھے بہت اچھے بھی تھے، لیکن یہ تھے تو مسلمان، نام لیوا تو تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تو پورے عالم اسلام پر کہیں انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں ولندیزی،
کہیں پورچوگیز، کہیں اسپینیئرز، کہیں اٹالینز، کہیں فرینچ. یہ ہوا کہ نہیں؟ اس کے بعد فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر پانچواں دور آئے گا دوبارہ جس میں اللہ کی خلافت قائم ہوگی. یہ وقت آنے والا ہے. یہ خبر کس کی دی ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی روایت ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ تو آیا زمانے کے اعتبار سے 1 2 3 4 5، ایک دور دوسرا تیسرا چوتھا، 4 گزر چکے ہیں. اس وقت انسان کہاں ہے؟ چوتھے اور پانچویں کے درمیان ہے. چوتھا دور کولونیلزم ایک اعتبار سے ختم ہو چکا ہے. انگریز چلا گیا، فرانسیسی چلے گئے، اسپینیئرز چلے گئے، اٹالینز چلے گئے، ہولندیزی چلے گئے، پورچوگیز چلے گئے. ایک اعتبار سے گئے. ایک اعتبار سے اب اثر نو ایک نیا مالیاتی شکنجہ کسا جا رہا ہے پوری نوع انسانی پر. یہ IMF، ورلڈ بینک، ملٹی نیشنلز، ٹرپس. اب اس کی وضاحت میں نہیں جا سکتا اس وقت. ایک طرف مغرب جو ہے شیطان اور یہودیوں کی زیر قیادت، اصل قیادت یہودی کی، میدان میں قیادت امریکہ کی. پیچھے اصل طاقت، پلانر، نقشہ دینے والا، پروگرام دینے والا یہودی. اب جو آنے والا دور ہے وہ اپنے یہودی چاہتے ہمارا مالیاتی شکنجہ پوری دنیا کو کس لے اپنے اندر، بٹ امریکہ چاہتا ہے ہمارا جو یہ قبضہ ہے دنیا پر مکمل ہو جائے. اور زائنسٹ جو ایجنڈا ہے 5 نکاتی، ایک بہت بڑی جنگ ہو جس میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، وہاں سارے دنیا کے یہودی لا کے جمع کر دیے جائیں. اس کے بعد جو ہے دنیا میں وہاں ان کا دجال ظاہر ہوگا جو ان کو کہے گا میں مسیحا ہوں، اور پوری دنیا ہم فتح کریں گے. پھر جنگوں کا دور ہوگا. حضرت جو ہے مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. پھر جو ہے عالمی سطح پر اسلام کا نظام قائم ہوگا، اور وہ نظام پھر گلوبل ہوگا. اس کو میں نے صرف بیان اس وقت کر دیا. اگلی حدیث پڑھ لیجئے. جب یہ نیا نظام اب آئے گا تو اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی؟ کتنا پھیلا ہوا ہوگا؟ کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرائت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوئ علی منها. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیا گیا، اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، معمولی نہیں. مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ. اور یہی وہ نقشہ ہے اصل میں جو اقبال نے بیان کیا ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. گلوبل اللہ تعالیٰ کی حکمت. اور ایک اور حدیث اسی موضوع کی پڑھ لیجئے. عن المقداد رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما يعزهم فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله. مقداد ابن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ خیمہ جو جانوروں کے کمبلوں سے بنایا جاتا ہے، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے. لا يبقى على ظهر الارض. زمین پر دو ہی طرح کی بستیاں ہیں نا، یا نوبیڈز ہیں، وہ اپنے جو ہے خیمے اٹھائے پھرتے ہیں جہاں جہاں دیکھی کہ گھاس واس ہے،
خیمے گاڑ لیے بیٹھ گئے. یا پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے پوری طرح سے آبادیاں ہیں، شہر ہیں. نہ کوئی شہر کا کوئی گھر بچے گا، نہ کوئی کسی ویران کے اندر جو ہے لگنے والا خیمہ بچے گا جس میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. اور اس داخلے کے دو راستے ہوں گے، بعز عزیز و ذل ذلیل. یا تو صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ. اور وہ کیا ہوگا؟ یا تو اللہ تعالیٰ اس خیمے والے گھر والے کو اسلام کی توفیق دے دے گا تو اس کے گھر میں کلمہ اسلام داخل ہوگا، لیکن اس کا بھی اعزاز ہوگا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اہل ایمان کا حق ہے. اور یا پھر وہ مغلوب ہوگا اور اسے وہ کام کرنا پڑے گا، یود الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہے، غلبہ اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے وہ یہودی رہے، عیسائی رہے، جو چاہے رہے. اچھا، اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، اب یہ آخری میری گفتگو ختم ہو رہی ہے. اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو ہے سیکنڈ فیز تھا جو میں نے بیان کیا ہے، جس میں حضرت مہدی کا ظہور ہے، گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، پھر حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، گریٹر اسرائیل کا گریٹر گریو یارڈ بننا ہے، پھر یہودی ختم ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ عیسائیت کو ختم کر دیں گے، عیسائیت اسلام میں ضم ہو جائے گی، پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا. پہلا فیز جو ابھی چل رہا ہے اس کو جان لیجئے، یہ ہمارے لیے بڑا سخت اور کڑوا ہے. ابھی ہم پر اللہ کے عذاب کی کوڑے برسنے والے، خاص طور پر عالم عرب پر، اس لیے کہ ان پر اللہ کی رحمت بہت بڑی تھی. اللہ نے انہیں بہت اونچا مقام دیا. وہ حضور کی امت میں سے محمد عربی تھے، عربی النسل، محمد عربی. اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی جو انہیں حاصل ہو گئی. اور نمبر دو، دائمی فضیلت، ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے. پھر بھی انہوں نے کہیں بھی ایک چپا زمین پر بھی، جیسے وہ کولونیلزم سے فارغ ہوتے گئے، کسی نے امریکہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، کعبہ بنا لیا، کسی نے روس کو بنا لیا، اسلام کو نہیں ملا. بدترین سزا کے مستحق وہ ہیں، اور اس کی خبر حضور نے دے رکھی ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب. ہلاکت، بربادی، تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، زیادہ دور نہیں ہے. لیکن نمبر دو، ہم ہیں پاکستانی. ہم نے ایک ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر. اللہ سے گڑ گڑا کر، اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی سے جانے سے بچا لے. کوئی آثار نہیں تھے، کوئی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، کوئی ہماری حیثیت نہیں تھی، کوئی ہمارا پشپنا نہیں تھا. برطانوی حکومت چونکہ لیبر کی تھی، وہ ہمارے خلاف تھی. ماؤنٹ بیٹن چیلا تھا گاندھی کا، اور ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کے ناجائز تعلقات تھے نہرو کے ساتھ. یہ تو حالت. قائد اعظم محمد علی جناح سے ایٹلی نفرت کرتا تھا. پھر یہ کہ ہندو کتنی بڑی تعداد میں، صنعت کار ہو، سرمایہ دار ہو، کاروبار اس کے پاس، تعلیم میں وہ بہت آگے، انگریزوں کی ملازمت میں کہیں زیادہ آگے مسلمان سے نکلا ہوا. لیکن اللہ نے یہ ہمیں ملک دیا. اس کا ذکر ہے سورہ اعراف کے اندر کہ حضرت موسیٰ سے کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ، ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے، ہمارا حل تو نہیں بدلا. فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، فرمایا ہو سکتا ہے، قریب ہے، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. اور پھر وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلافت دے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. اس امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں آج سے 62-63 سال پہلے سے. اب کیا کیا ہم نے؟ کہاں ہے وہ اسلام؟ نماز روزے والا اسلام تو ہے، وہ کہاں نہیں؟ وہ تو ہندوستان میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، کہاں نہیں ہے؟ وہ اسلام کا وہ نظام، وہ دین حق کہاں ہے؟ وہ سید القوم خادمہم کہاں ہے؟ یہاں تو سید القوم سب سے بڑے ہیں، ان میں سے جھوٹے وہ ہیں. جو سب سے بڑے وعدہ خلاف ہے وہ سید القوم ہے، جو سب سے بڑے غبن کرنے والے وہ سید القوم ہے. تو واقعہ تو یہ ہے کہ ہم مستحق ہو چکے ہیں، ہم بھی عذاب الہی کے عربوں کی طرح. لیکن یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں. میرے اوپر بہت سے انوار آئے ہیں. ابتدا میں مجھے یقین تھا
کہ پاکستان اسی نقشے کے تحت اللہ نے بنایا ہے اور یہی سے نظام خلافت کا آغاز ہوگا، چونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے جب مہدی ظاہر ہوں گے عرب میں. یہ حدیث پڑھ لیجئے آپ اس کو صفحہ 7 پر. عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطان ہی. جب مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں تو ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی جو اس کی حکومت کو قائم. اب ظاہر بات ہے پاکستان اسی مشرق کے اندر تو ہے نا، افغانستان بھی ہے، بھارت بھی ہے اور ایران بھی ہے. لیکن جہاں سے بات چلی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ تو ایک ہی ملک تھا نا. لہذا اور اس سے پہلے کی بھی یہ میں بیان کر چکا ہوں بہت سی چیزیں، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. مجھے یقین تھا کہ یہیں سے انشاءاللہ وہ نظام قائم ہوگا اور پھر یہیں سے فوجیں جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے. اور وہ کیوں، وہ بھی مجھ پر واضح ہے. عرب کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان میں دم نہیں ہے، پیسہ ہے، عیاشیوں نے کھوکھلا کر دیا. لہذا ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور یہودیوں سے جنگ کر سکیں. اگر کر سکتے ہوتے تو اب تک کبھی کا کبھی اسرائیل کو اٹھا کر پھینک دیا ہوتا میڈیٹرینین کے اندر. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ کسی اور طرف سے فوجیں جائیں گی. اور علامہ اقبال نے ہی چونکہ ایک شعر یہ کہا ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. خضر وقت حضرت مہدی عرب کے ریگزار میں اپنی خلوت سے باہر آئیں گے. اس میں شیعوں کا عقیدت بھی آ گیا اور سنیوں کا بھی. شیعہ کے نزدیک مہدی کون ہے؟ ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. یہ مصرع کور کر رہا ہے ان کو بھی. اور ہمارے ہاں کیا روایت ہے کہ عرب میں ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہوگی. اس وقت ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا. یعنی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ اس وقت میں سامنے آئے اور قوم کی کچھ رہنمائی صحیح کرے اور وہ بچ کر جائے گا. پھر لوگ انہیں وہاں سے خلوت سے کھینچ کر تلاش کر کے نکال کر لائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ مہدی ہوگی. تو مصرع جو ہے نمبر 1 دونوں کو کور کر رہا ہے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت. یہ وادی کون سی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ وادی سندھ ہے. وادی کسے کہا کرتے ہیں؟ 2 پہاڑی سلسلے ہیں، ان کے درمیان میں وادی ہے. کوئی بڑی ندی، کوئی بڑا جو ہے دریا بہ رہا ہے. وادی سندھ پورا پنجاب بھی اسی میں شامل ہے. وہ تو ہم سے چھین لیا گیا نا، ورنہ ایسٹ پنجاب کے دریا کہاں آ رہے تھے؟ دریا بیاس، دریا ستلج، دریا راوی ادھر سے آ رہے تھے نا. پھر اوپر سے سارے دریائے گلگت ہو، منزا ہو، سب وہیں آ رہے ہیں. پھر آئیے ایسٹ افغانستان کے سارے دریا ادھر آ رہے ہیں. دریا کابل کہاں سے آ رہا ہے؟ دریا گومل، دریا ٹوچی، دریا بولان. تو یہ در حقیقت یہ سب مشرقی حصہ افغانستان کا اور یہ مغربی حصہ انڈیا کا یہ وادی سندھ ہے. اس وادی میں پہلے اسلام کہیں قائم ہوگا، یہ یقین کی حد تک تھا. لیکن بعد میں جو حالات ہوئے ہیں اس میں مد و جزر آتا رہا ہے. کبھی امید پیدا ہوئی، کبھی کمزوری جو ہے اس میں مایوسی کی انتہا ہو گئی. آج سے 5-6 سال پہلے میں نے یہیں پر تقریر کی تھی، کیا پاکستان کے خاتمے کا یہ الٹی گنتی شروع کی جا چکی ہے؟ میں نے کہا تھا ہاں. میری مایوسی انتہائی لوئسٹ ایپ پر تھی اس وقت. شاید اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نئی زندگی پیدا کر دے ہمارے، لیکن اس کے لیے کام تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اس کو مت بھول جائیے. اصل رول تو میرا اور آپ کا ہے. کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. چنانچہ میں نے کہا تھا یہ ہے میرا جو اگلے اتوار کا جو موضوع ہے، جہاں سے کہ اصل میں یہ تو ساری ابھی علمی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں. حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ آج اس لیے تھا کہ ہم اپنا فرض سمجھیں. حضور کے مقصد بعثت کے حوالے سے ہمارا فرض منصبی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم سچے امتی ہیں حضور کے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے. بہرحال اب اس صورت میں آپ سے آخری بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہونے والا ہے معاملہ، اس کے اندر جو کام جو اب کرنا ہے اس کو 2 حصوں میں سمجھیے، بلکہ ایک جملہ پہلے اور.
میری آج کی گفتگو کا حاصل میں آپ کو ایک شعر کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ حضور کی سیرت پر جب جلسے ہوتے ہیں تو آپ کی زلفوں کی تعریف، آپ کی آنکھوں کی تعریف، آج مجھے بڑی خوشی ہوئی حفیظ طیب صاحب کی جو میں نے نعت سنی ہے، وہ بڑی پاکیزہ نعت تھی، بہت عمدہ نعت، جس میں کوئی غلو نہیں ہے، کوئی عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، غلو نہیں، لا تغلو فی دینکم۔ یہ غلو دین ہی تو تھا جس نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا، میرا گمان یہ ہے کہ ہندوؤں نے ابراہیم کو خدا بنا لیا، برہما بنا لیا، ہندوؤں کی ایک نسل نے، سب نہیں لوگ۔ تو بہرحال اس غلو سے بچتے ہوئے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ احمد آرنگ تو تنہا داری۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ اے نبی، آپ کو اللہ نے حضرت یوسف والا حسن عطا کیا، اور حضرت عیسیٰ کہ پھونک مارنے سے جو نتیجہ نکلتا تھا، اور ید بیضا حضرت موسیٰ والا، تمام نبیوں کو اللہ نے جو کمالات دیے، آپ کی ذات مبارکہ میں وہ سارے کمال جمع ہیں۔ ٹھیک؟ اب حدیث سنیے، تمام انبیاء اور رسولوں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں نے تنہا وہ سب برداشت کی۔ یہ کوئی بیان کرتا ہے؟ کبھی اس کا ذکر آتا ہے؟ 3 سال کی نظر بندی اور فاقوں کی وہ انتہا، کچھ کھانے کو نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں، اور سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے منہ میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں کھانے کو۔ 3 ایئرس طائف میں پتھرا ہوا ہے، جس میں اتھر جو ہے زخمی ہوا ہے، دامن احد میں دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس میں اصل بات کیا تھی؟ یہ تو بات بعد میں آئے گی ہماری۔ یہ حجت ہے اس امت پر۔ اللہ کر سکتا تھا کہ حضور کے پاؤں میں کانٹا رکھنا چبھتا اور انقلاب آ جاتا، کسی کو ڈو اٹ، اور وہ محبوب رب العالمین تھے۔ کوئی چاہے گا کہ اپنے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا دیکھے؟ اور وہ کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آج تو اللہ کا رسول ہے، آئندہ یہ کام اس امت کو کرنا ہے۔ امت کے لیے معجزے نہیں آئیں گے، رسول کے لیے آ سکتے تھے، نہیں آئے، تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ تمہیں بھوکے رہنے کا خوف ہے تو میری بھوک نہیں تم نے دیکھی؟ اگر غزوہ احزاب میں صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور آ کر جب کہا حضور اب تو ناممکن ہو گیا ہمارے لیے، کھڑا ہونا مشکل ہے، دیکھیے ہم نے پتھر باندھ کر اپنے پیٹوں کے ساتھ کس کر اپنی چادروں سے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا بات ہے؟ بنی اسرائیل زیادہ پیارے تھے؟ ذرا بھوک لگی، من و سلوہ اتر آیا، دھوپ لگی تو اوپر جو ہے سائبان چل رہا ہے بادلوں کا، سمندر راستہ روک رہا ہے، پھاڑ دیا اسے ایک ضرب سے۔ پیاس لگی ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے، ایک ضرب سے، تاکہ ہر قبیلے کا اپنا علیحدہ علیحدہ چشمہ ہو جائے، لڑے نہ پانی پر۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ قبائلی زندگی میں تو یہ ہوتا ہے، یہاں نہیں آیا۔ اللہ کی مدد آئی ہے، اب بھی آئے گی۔ اللہ کی مدد کا دروازہ بند نہیں ہے، بٹ یو ہیو ٹو کوالیفائی فار دیٹ۔ اللہ پہلے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے، یہ واقعی ڈز ہی ریئلی مین بزنس؟ ڈو دے ریئلی مین بزنس؟ وہ قربانیاں دینے کو تیار ہیں، امتحانات میں سے گزرنے کو تیار ہیں، تب پھر اللہ کی محنت، اللہ کی۔ یہ تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جب وقت سخت ہوا اور وقت کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، تب کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب۔ اب اللہ کی نصرت آیا چاہتی ہے، تو نصرت تو آئے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تیار ہونا ہوگا، سختیاں جھیلنے کے لیے، مشکلات برداشت کرنے کے لیے، اپنا تن من دھن دینے کے لیے، جانیں دینے کے لیے۔ سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی ہیں، ایک صحابی کی جان کی قیمت ہمارے لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قیمت سے بڑھ کر ہے۔ یہ کام ہوگا، لیکن میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، حجت قائم کی گئی پوری نوع انسانی پر۔ دیکھو یہ نظام ہم نے قائم کر دیا تھا، اور یہ ہسٹوریکل ایرا ہے۔
یہ کہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہے. اٹس اے ریسنٹ پاسٹ 1400 ایئرز اگو. اور ایک ایک چیز پوری طرح لکھی ہوئی، منضبط، کنٹرول میں، ریکارڈ میں، اور ایک حجت امت پر قائم کی. اس مشن کی تکمیل اب تمہارے ذمہ ہے نا. میرے ہاتھوں اللہ نے جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا. میں نے تم تک قرآن کی دعوت پہنچا دی. مائی مشن ان اے وے ہیز بین اکمپلشڈ، تمہاری حد تک اور جزیرہ نما عرب کی حد تک. بقیہ مشن میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اٹس ناؤ یور ڈیوٹی. وہ بھاری بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، سنلقی علیک قولا ثقیلا، آج تم پر منتقل ہو گیا ہے. اب جو کام کرنا ہے میں آپ سے عرض کر دوں، یہ کام کیسے ہوگا؟ ویسے تو میں نے اس پر کتاب لکھی ہوئی ہے، منہج انقلاب نبوی، 400 سے زیادہ، شاید اس سے زیادہ کی کتاب ہے. میں ان 2 اتواروں میں اس کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے بیان کروں گا. سب سے مشکل کام ایک جماعت کا بنانا ہے. جوش میں آ کر لوگ گولیاں کھا لیتے ہیں سینہ کھول کر، جوش میں. لیکن مسلسل محنت، اس میں گھلنا، اس کے لیے تیار نہیں. خصوصاً ڈسپلن، نظم کی پابندی، سموتاج. سب سے مشکل کام جماعت بنانا ہے. جماعت بنے گی تو وہ جہاد کرے گی. ہمیں یہ ہے یا تو جہاد کے اوپر جاتے سیدھے، جاؤ یہ بس 30 دن کی ٹریننگ ہے، لے لو جا کر، اور جا کر جو ہے لے کر یہ کلاشن کو نکل جاؤ، چاہے وہ کشمیر میں چلے جاؤ چاہے افغانستان. بھائی نہیں، اس جہاد کے لیے جماعت حضور نے بنائی تھی 12 برس میں. وہ کیسے بنائی تھی؟ اگلے اتوار کا میرا اصل موضوع یہ ہے. اور پھر لاسٹ جو ہے وہ تصادم جب ہوا ہے، پھر اس تصادم کے مراحل کیا تھے، اس کی مین فیچرز کیا تھے، اس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.